نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رواه أبو داود اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج کی ہماری جو حدیث ہے اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر کسی سے محبت کرنا، ذات خدا کی خاطر محبت، کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کیا کیا انعامات مقرر فرماتے ہیں اور کیا کیا اس کے لیے اعزازات ہیں، آج کے ہر درس میں ہم یہ عرض کریں گے۔ ذات باری تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرنا یہ اسلامی معاشرے کا ایک اہم جز تھا، اور یہ ایک ایسا پھول تھا جس پھول کی خوشبو ابتدائے زمانہ میں پوری دنیا نے دیکھی۔ دنیا اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ ہجرت کر کر آنے والے افراد کو انصار نے کس طرح اپنے پاس پناہ دی، کس طرح ان کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا کہ گھر تک و خاندان تک اور اپنی وراثت تک آپس میں تقسیم کی، اور ان کو یہ احساس نہ ہونے دیا کہ تم ایک علاقہ غیر سے آئے ہو۔ اور جب تک یہ رشتہ مسلمانوں میں قائم اور دائم رہا، مسلمان ایک عروج کی طرف جاتے نظر آئے، لیکن دن بدن یہ رشتہ مسلمانوں میں کمزور ہوا اور مسلمان ایک ذلت کی گہرائی میں گرتے چلے گئے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہمارے دلوں میں محبت نہ رہی، ہمارے دلوں میں محبت ایک دوسرے سے یا تو اس گندے تعلق کو سامنے رکھ کر، تو جو دو مخالف جنسوں کا آپس میں ہے ہم نے صرف محبت کا معیار اس کو بنا لیا، یا دنیا کی کسی مادی چیزوں کو محبت کا معیار بنا لیا، اور اس کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ برباد کرنا شروع کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت، یا اس کی ذات کی وجہ سے کسی شخص سے محبت اور اسی کی ذات کی وجہ سے کسی شخص سے نفرت، یہ ہمارا معیار اور مزاج نہ رہا، جو ایک بڑا قابل افسوس رویہ اور قابل افسوس عمل ہے۔ آج کی احادیث میں یہ سننے کے بعد کہ اللہ کے ذات کی خاطر محبت کرنا کتنا بڑا عظیم عمل ہے، مجھے اور آپ سب کو یہ چاہیے کہ ہماری محبت کا معیار صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو، ہماری محبت کی نفرت کا معیار صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو، کہ اگر میں کسی سے محبت کروں تو خدا کی خاطر، نفرت کروں تو خدا کی خاطر، نہ محبت میں میری کوئی دلی آمیزش شامل ہو، نہ نفرت میں میری کوئی ذاتی آرزو اور آمیزش شامل ہو، تو پھر میری دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل اور سب سے اونچا عمل، فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی ذات کی خاطر محبت رکھنا، اللہ کی ذات کی خاطر نفرت رکھنا۔ فرمایا یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں انسان کی قدر اور قیمت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی ذات کی خاطر ہم کسی سے محبت رکھیں یا اللہ کی ذات کی خاطر کسی سے نفرت رکھیں، تو یہ بھی حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تعظیم ہے، کہ میں اور آپ اللہ کی ذات کی دل میں ہمارے ایک ایسی قدر اور منزلت ہے کہ جس تعظیم کی خاطر ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں۔ کوئی شیخ اپنے شیخ کی اولاد سے محبت کرتا ہے، وہ حقیقت میں اولاد سے نہیں، شیخ سے محبت ہے۔ کوئی اپنے استاد کے بیٹے سے محبت کرتا ہے، وہ بیٹے سے نہیں، حقیقت میں استاد سے محبت ہے، اس کا ظہور یہاں ہو رہا ہے۔ اور بسا اوقات ایسی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی ایسے معاملے میں ہوتا ہے تو شیخ کی نگاہ، استاد کی نگاہ، مالک کی نگاہ، بڑے کی نگاہ اس آدمی پر پڑتی ہے کہ یہ مجھ سے متعلق چیزوں سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے، لہذا اس کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرمایا جو آدمی اس طرح اللہ کی محبت کرے گا، فرمایا یہ اللہ کی تعظیم کی وجہ سے۔ فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما احب عبد عبد اللہ، کسی آدمی نے کسی بندے کے ساتھ محبت نہیں کی
الا کرم ربہ عز وجل، مگر اس نے اپنے رب کا عزت اور اکرام کی ہے۔ یعنی بندے سے محبت کو اللہ سے محبت شمار اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی محبت اللہ کی ذات کی وجہ سے کر رہا ہے، تو حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی محبت۔ اب اس پر انعام کیا ملیں گے؟ پہلا انعام یہ ملے گا کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، اور وہ عرش کا سایہ کہ فرمایا کہ قیامت کے دن اتنی سختی اور ہولناکی ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، زمین پیتل کی بن گئی ہے، تانبے کی بنا دی گئی ہے، انسان عوریاں ہے، اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کہیں اسے سایہ نہیں مل رہا، کہیں اسے سکون نہیں مل رہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، میری ذات کی وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم فی ذلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں سایہ دوں گا، یوم لا ذل الا ذلی، جس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ آج سایہ بھی کہیں نہیں۔ یعنی آج سائے کی نعمت کا احساس آدمی کو اس دن ہوگا جب دنیا میں کہیں سایہ نہیں اور انسان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے پھر رہا ہو۔ فرمایا کتنی اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی بڑی تفصیلی حدیث جس میں 7 افراد کا تذکرہ فرمایا کہ یہ 7 افراد قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ نمبر 1 عادل حکمران، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جوانی کے اندر عبادت کرنے والا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے، اور ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اڑکا رہے، اور انہی کے درمیان فرمایا کہ قیامت والے دن عرش کے سائے کے اندر رہنے والا وہ آدمی بھی ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کی ذات کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ آپس میں جدائیاں ان میں اختیار ہوتی ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ فرمایا یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ فرمایا جو آدمی اللہ کی ذات کے لیے محبت کرتا ہے یا اللہ کی ذات کی خاطر نفرت کرتا ہے، گویا کہ اس آدمی نے اپنا ایمان مکمل کر لی۔ فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے من احب للہ ومن ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے، ومن اعطى للہ، اللہ کی خاطر کسی کو دیا، ومنع للہ، اللہ کی خاطر کسی سے کوئی چیز روک دی، فقد استکمل الایمان، اس آدمی نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تیسرا انعام حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اللہ کی محبت کرتا ہے، اللہ کی ذات کی خاطر کس سے محبت کرتا ہے، تو فرمایا اس کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو ذر سے پوچھا آپ علیہ السلام نے، یا ابا ذر ای الایمان اوثق، کون سا ایمان زیادہ مضبوط ہے؟ آپ نے خود فرمایا الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ دوستی کا معیار ہو تو پھر بھی یعنی دوستی کا معیار بھی اللہ کی ذات ہو، دونوں آدمیوں کی دشمنی کا معیار بھی اللہ کی ذات ہو، محبت کسی سے کرے تو اللہ کی خاطر، نفرت کسی سے کرے تو اللہ کی خاطر۔ فرمایا یہ آدمی کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے۔ یہ سوالی انداز میں تو بزرگ کو سمجھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں جو چوتھا انعام حدیث شریف میں ذکر کیا گیا کہ یہ جو آدمی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ قیامت یہ جون سا آدمی محبت کرتا ہے تو یہ محبت کرنے کی وجہ سے یہ شخص اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی، میری محبت ایسے آدمیوں کے لیے واجب ہے۔ کون سے وہ آدمی؟ المتحابین فیہ، جو میری وجہ سے آپس میں محبت کریں، والمتجالسین فیہ، اگر ان کا بیٹھک ہو گپ شپ ہو تو میری ذات کی وجہ سے ہو، والمتزاورین فیہ، اور اگر وہ ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جائیں، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جائیں تو میری وجہ سے ہو، والمتبازلین فیہ، اور اگر ایک دوسرے پر خرچ کر رہے ہیں تو میری ذات کی وجہ سے۔ فرمایا یہ آدمی، اس کے لیے واجبت محبتی، میری محبت ایسے آدمیوں کے لیے واجب ہوگی۔ اب یہ عمل تو بظاہر چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا عمل ہے کہ ہم صرف اپنے نیت کو ٹٹول لیں، دل کو ٹٹول لیں، اور یہ محبت اگر دیکھا جائے تو ایک دینی تعلق والوں کے ساتھ ایک ایسی محبت ہے کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے لیے۔ اور یہ کہ چھٹا انعام اس پر کیا ملے گا کہ قیامت والے دن ان کا اعلان ہوگا۔ پانچواں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج ساری دوستیاں ختم ہو گئیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج دوست ایک دوسرے کے دشمن ہیں، الا المتقین، وہ لوگ جنہوں نے کہ تقوی اختیار کیا، یعنی ان کی دوستی اس وجہ سے تھی کہ تقوی کی بنیاد پر۔ فرمایا یہ آدمی کامیاب ہو جائیں گے، ان کی دوستی برقرار رہے گی، وگرنہ ہر دوستی آج ٹوٹ جائے گی۔ اور وہاں پر وہ کہیں گے
کہ کاش میں دوسرے اس کو دوست نہ بناتا، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نبی کے ساتھ دوستی اختیار کر لیتا، کیونکہ نبی کے ساتھ دوستی یہ تو اللہ کی ذات کی خاطر، تو وہاں پر یہ دوستی قیامت میں بھی قائم رہے گی، جو اللہ کے یعنی وہ تعلق جس کی بنیاد ذات باری تعالیٰ ہو، دنیا میں بھی قائم رہے گا، آخرت کے اندر بھی قائم رہے گا۔ لہذا ہمیں اس چیز کی خوب اور خوب فکر کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت کے اندر چھٹا انعام جو حدیث شریف میں ذکر فرمایا کہ قیامت والے دن ان کے لیے خاص اعزاز ہوگا، خاص اعزاز۔ وہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے ان کا کچھ خاص مقام ہوگا، وہ نبی اور شہداء نہیں ہوں گے، وہ شہداء بھی نہیں، نبی بھی نہیں، لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور نور کے حالے میں ہوں گے، اور لوگ دیکھ دیکھ کر انہیں رشک کر رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جس دن ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا جب پوری دنیا خوف میں ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے جب پوری کی پوری دنیا غم میں ہے۔ اور کیوں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو محبین ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہو۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ دوستی اور محبت یہ انسان کو بہت بڑھا دیا کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک شخص کسی اپنے دوست کو ملنے کے لیے، آپ علیہ السلام نے اس کو روایت کیا کہ وہ دوست کو ملنے کے لیے دوسری بستی میں گیا۔ اب وہ دوسری بستی میں جب گیا، جاتے ہوئے تو راستے میں اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بٹھایا، اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتا ہے اس سے کہ آپ کہاں جا رہے؟ میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں، خیریت ہے؟ میرا ایک دوست ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو ملنے جا رہا ہوں، گپ شپ لگانے جا رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، آپ نے کوئی قرض لیا ہے؟ کہ نہیں، قرض بھی نہیں۔ آپ پر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ دینا ہے؟ نہیں۔ کوئی باری اتارنی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا کہ پھر مجھے اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور یہ پیغام میں دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں تو میری ذات کے لیے محبت کرتا ہے، میں بھی تو اس سے محبت کر رہا ہوں۔ اور یہ انبیاء کرام آپ علیہ السلام جو واقعہ بیان کیا، یقیناً یہ پچھلی قوم میں سے پچھلی امتوں میں سے کسی فرد کا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ اس سے یہ تائید بھی ملتی ہے کہ اللہ اگر چاہیں غیر نبی سے فرشتے کی بات کروانا چاہیں تو اللہ کروا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت مریم کے ساتھ بھی واقعہ بات ہوئی فرشتے کی، کہ فرشتے نے آ کے ان سے گفتگو کی، حالانکہ وہ نبیہ نہیں تھی، غیر نبی تھی، لہذا بات ہو سکتی، لیکن بات سمجھنے کی اور یہاں پر جو ہمارا یعنی عمل کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں کہ اللہ نجات بھی اس پر فرما رہے ہیں، اللہ اپنی محبت اس پر واجب فرما رہے ہیں، ایمان کو کامل اس بات پر فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے یہ ایمان سب سے مضبوط ایمان ہے اور اس کے لیے خاص خاص درجات کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ صفت اپنانی چاہیے کہ ہماری محبت ہو تو اللہ کے لیے، نفرت ہو تو اللہ کے لیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔